شاست حسین، بادشاست حسین، دین است حسین، دی پناست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العظيم. تیرے کرم کی الہی کچھ انتہا ہی نہیں. اب اپنا تیرے سوا کوئی آسرا ہی نہیں. تیرے کرم کی کروں میں جرأتِ شکوہ مجال کیا میری. کروں میں جرأتِ شکوہ مجال کیا میری. تیرے کرم سے تو محروم میں رہا ہی نہیں. تیرے کرم کی نہ ہو جو جذب کی تاثیر تو صدا ہی نہیں. نہ ہو جو جذب
کی تاثیر تو صدا ہی نہیں، دعا جو دل سے نہ نکلے تو پھر دعا ہی نہیں، تیرے کرم کی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم۔ عالیہ جمشید 9 محرم الحرام کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ۔ 9 محرم کا دن تاریخ اسلام میں بہت اہم مقام رکھتا ہے۔ اس دن میدان کربلا میں حالات انتہائی نازک ہو چکے تھے۔ امام حسین نے، ان کے جانثاروں نے ساتھیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ پانی کی فراہمی بند کر دی گئی تھی اور اہل بیت اور بچوں کو شدید پیاس کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کہتے ہیں محرم الحرام کو، 9 محرم کو یوم تاسوعہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ کربلا کا واقعہ کربلا کے واقعات کے اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ آج 9 محرم پہ ہم یہ اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں۔ مہاد علی ہمارے ساتھ تلاوت پہ تھے اور قاری عبید اللہ کمال شاہ ہمارے ساتھ حمد پہ تھے۔ اللہ کا نام لے کر ہم اس دن کو شروع کر رہے ہیں۔ یوم تاسوعہ کے حساب سے بات کریں گے تو ہم چلیں گے کلیم شاہ کی طرف کہ ان سے پوچھیں گے کہ یوم تاسوعہ کے حساب سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک۔ رب کائنات نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ آج ہم ایک بہت اہم اور بڑے خاص ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ بے شک۔ دعا کرتے ہیں رب کریم کی بارگاہ میں کہ آل پاک کے صدقے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دعا سے بات شروع کرتا ہوں۔ لِحَمْسَةٌ اُطْفِي بِهَا ہر وباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی ابناہما والفاطمہ سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ جس طرح ابھی بحمد اللہ تعالیٰ تلاوت کی اور کلام پڑھا گیا، تو یہ اس کے اندر ایک ربط ہے جو تلاوت انہوں نے کی ہے کہ آج کے موضوع کے ساتھ بے شک۔ جو سورت 3 آپ نے تلاوت کی، اس کا آج کے دن کے ساتھ بھی ایک عجیب ربط بنتا ہے۔ وہ یہ کہ جب طور سینہ کی بات ہوئی، پہاڑ کی بات ہوئی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے اس تلاوت کے اندر، اور ساتھ انسان کی بات ہو رہی ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ انسان کو ہم نے بڑا اونچا بنایا ہے۔ اب جب انسان کامل کو دیکھتے ہیں تو واقعہ کربلا جب سامنے آتا ہے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ انسان کامل ہے کیا۔ بالکل بے میں شک۔ سلام پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے تلاوت جب کی تو اسی وقت میرا ذہن چل پڑا کہ آج کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سارا سسٹم ہوتا ہے۔ ہم سب خوش نصیب ہیں، اتنی مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ ہماری زبانیں واللہ اس قابل نہیں ہے، بالکل نہیں۔ ہماری سوچیں، ہمارے خیالات اس قابل نہیں، مگر پروردگار عالم نے جب توفیق عطا فرمائی تو یہ جو ہستیاں 9 محرم والے دن، ایام تو شروع ہو چکے تھے پہلے محرم سے ہی، پھر 7 محرم کو پانی کا معاملہ ہوا، بند کیا گیا، پھر ان کے بعد جو سٹوریج پانی تھا وہی چلتا رہا، لیکن ان کی صبر اور استقامت جو دیکھتے ہیں واقعہ کربلا کے اندر، ان کی بچیوں میں، چھوٹے بچوں میں، ان کے جوانوں میں، جس کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی نظر آتی ہے کہ جو زمانہ گزرتا جا رہا ہے تو لوگ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں اسے۔ بالکل بے شک۔ امام علی مقام کی نسبت کے بغیر بات ہی نہیں بنتی۔ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی، جس طرح علی اکبر کی لاش مبارک کو آپ خیموں اٹھا کے لائے مقتل گاہ سے اپنے خیموں میں، تو اس طرح کڑیل جوان تھے۔ میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا کہ جب
56 سال اور چند ماہ آپ کی عمر مبارک تھی، سر اور داڑھی کے سارے بال آپ کے سیاہ تھے امام علی مقام کے. جب اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لائے، خیموں میں رکھا تو سر اور داڑھی کے سارے بال سفید ہو چکے تھے. یہ مناظر تھے وہاں کے. تو ایسی صورتحال میں پھر بھی تو جو راضی ہے تو ہم راضی ہیں، سر تسلیم کہ تیری یہی مرضی ہوگی. وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتے تھے، اللہ کی تسلیم اور رضا پہ راضی رہنے والے لوگ ہیں، اور انہی سے لیسن لے کے آج ہم اپنی زندگیوں کو سنوارتے ہیں، اپنے بچوں کو لیسن دیتے ہیں، اپنے نوجوان نیو جنریشن جو آگے آ رہی ہے ان کو لیسن دیتے ہیں کہ صبر اگر سیکھنا ہے تو امام علی مقام اور کربلا کی وادیوں سے سیکھو. 7 محرم، پہلے محرم سے لے کر آج جیسے 9 محرم کی ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، تو یہاں وہ واقعات ہوئے کہ صبر کی انتہا تھی، صبر کی انتہا. آگے چل کے ہم مزید اس پہ بات کریں گے، اس کے واقعات. وہ جو بعض اوقات ہم علماء سو کہتے ہیں جنہیں یہ چیزیں ہضم نہیں ہوتی، اسی لیے تسوہ کا یہ جو لفظ آتا ہے یہ اس لیے بھی آتا ہے کہ جو چیزیں اللہ کو پسند، اس کے محبوب کو پسند، جنہوں نے آل پاک کو تربیت اس حوالے سے کی تھی کہ ایک وقت آنے والا ہے آپ نے قربانیاں پیش کرنی ہیں، تو بیٹا حسین گھبرانا نہیں، ہم یہاں موجود ہیں. شہید کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے حاضر اور ناظر، پر شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟ شہید ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. جب شہید کوئی مومن بھی شہید ہوتا ہے، جابر بن عبداللہ میں کل واقعہ ان کا پڑھ رہا تھا، جب وہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کی بہن اور پھپھی آ کے روئیں. جیسے ہی روئیں آقا کریم نے انہیں روکا کہ رک جائیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا آقا آپ بہتر بتا سکتے ہیں. فرمایا 1000 ملائکہ آسمان سے اتر کر سایہ فگن ہو چکے ہیں ان کے اوپر. اور اگلی بات بتاؤں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا بتائیں اللہ نے کیا کیا ہے ان کے ساتھ؟ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر حجاب کے، پردے کے ان کے ساتھ بات کی ہے. یہ ایک صحابی کی بات بتا رہا ہوں، ابھی میں امام علی مقام کی بات پہ نہیں آیا. پہلے ذرا یہ سمجھ لیں ناظرین سارے، یہ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن انصاری ان کی شہادت ہوتی ہے تو رب کائنات پردے ہٹا کر ان سے براہ راست کلام کرتے ہیں. رب ہے چاہے جس سے پردے کے ساتھ بات کرے، پردہ ہٹا کے بات کرے. موسیٰ کلیم اللہ سے بات کی تو کوہ طور پہاڑ سے، جو بھی تلاوت کی آیت انہوں نے، تو کوہ طور پہاڑ کے ساتھ یہ ربط ہے کہ اللہ نے بغیر حجاب کے پردے سے بات کی. موسیٰ علیہ السلام تڑپ اٹھے کہ باری تعالیٰ جس کی آواز اتنی پیاری ہے وہ سونا رب کیسا ہوگا. سبحان اللہ. تو پھر انہوں نے اگلی بات کر دی، رب انی انظر الیک، مولا اپنا جلوہ کرا تو کیسا ہوگا؟ تو فرمایا لن ترانی، یہ نہیں ہو سکتا. پھر 30 راتیں، پھر 40 راتیں وہاں ان کی گزاری. تو رب کا دیدار، اور یہاں کربلا کے دن اللہ تعالیٰ بھی وہاں موجود. اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود، مگر آل پاک اور ان کی خاطر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مشہد پہ آپ موجود رہے. اور جب تک امام علی مقام اور ان کے صاحبزادے، ان کی بچیاں، ان کے بچوں کی قربانیاں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے رہے. یہ شہید کا ایک معنی بھی ہے، بالکل، کہ حاضر ہونا اور ناظر ہونا. اور وہی کہتے ہیں کہ شہید کبھی مرتا نہیں. اگر ہم آج بھی اگر یہ نشست منا رہے ہیں امام حسین کی شہادت کی وجہ سے کہ وہ زندہ ہیں، ہم سب کے دلوں میں شہادتیں ہوتی ہیں اور ان کے ہم دن مناتے ہیں کوئی. مگر یہ دن جو ہے ہم جب سے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ منا رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہ بہت سخت ترین حالات تھے، پھر بھی امام حسین نے صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کی مثال قائم کی. روایت کے مطابق 9 محرم کی شام دشمن کی فوج نے جنگ کی تیاری مکمل کر لی تھی. اس موقع پر امام حسین نے ایک رات کی مہلت طلب کی تاکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دعا، استغفار اور قرآن کی تلاوت کر سکیں. بہت بڑی بات ہے. ہم چلتے ہیں عین الرضا کی طرف. سر آپ سے بھی وہی سوال ہے کہ یوم تاسوع کہ کیا؟ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین.
سلام ہو ان ہستیوں پر جنہوں نے خاک کربلا پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج 9 محرم ہے، یوم تاسوعہ ہے۔ تاسوعہ در حقیقت لفظ عربی میں 9 کو کہتے ہیں تسعہ، تو اس سے یہ نکلا ہے کہ 9 تاریخ کے لحاظ سے، اور مخصوص اصطلاح کے مطابق یہ محرم الحرام کے جو پہلے دن عشرہ ہے اس میں عاشور سے پہلے جو 9 تاریخ کیونکہ ہے تو اس کو یوم تاسوعہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس یوم تاسوعہ کی بہت سی باتیں ہیں، کیونکہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو کربلا کے میدان میں 2 محرم کو پہنچے تھے، آج 9 محرم تک مسلسل سختیاں جھیلتے ہوئے بھوک و پیاس کے ساتھ 72 افراد جن میں بوڑھے، بچے، جوان سبھی شامل تھے، اور وہ ان کے علاوہ خواتین اور بچیاں جو کٹھن حالات میں تھے، اور پانی جو 4 یا 5 محرم کو بند ہو چکا تھا، اور جو تھوڑا بہت مسافرت میں پانی کا تھوڑا ذخیرہ ہوا کرتا ہے وہ 7 محرم تک تمام ہو چکا تھا، اور 7 محرم کو سے جو پیاس کی شدت اسٹارٹ ہوئی تھی تو وہ 9 محرم تک بہت بڑھ چکی تھی۔ 9 محرم کو شمر ابن ذوالجوش عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا میں پہنچتا ہے، اور وہ یہ پہنچتا ہے کہ جو سختیاں اور جو گھیراؤ امام حسین کا کر رکھا ہے اس میں بہت زیادہ سختی اختیار کرو، اور چاروں طرف سے مزید فوجیں لگا کے گھیر لو، کسی صورت امام حسین کو ہم قتل کیے بغیر چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس صورتحال سے 9 محرم کو وہ گزر رہے ہیں، اور صبح سے شام تک بڑی کٹھن منزلیں رہی، کٹھن حالات رہے۔ آپ نے ابھی تذکرہ کیا کہ ایک شب کی مہلت، وہ اسی دن 9 کو ہی چاہتے تھے کہ وہ آج ہی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیں اور پورے کنبے کو قتل کر کے شہید کر کے، عام فہم لفظوں میں کہیں کہ ان کو کاٹ کے ذریعے ڈال دیں اس صحرا میں۔ بے آب و گیا صحرا ہے، وہاں کوئی تعمیرات نہیں ہیں، کربلا کا میدان ہے جو خود امام حسین کی ملکیت ہے، جو انہوں نے کربلا پہنچتے ہی خرید لیا تھا، حضرت علی اکبر کے نام سے جاگیر علی اکبر بھی کہلاتا ہے۔ تو اب وہ ان کٹھن حالات سے گزر رہے تھے، تو امام حسین نے یزیدی فوج سے کہا، ان کے سپہ سالار سے، کہ دیکھو ہم ایک شب چاہتے ہیں کہ ہم مزید جو ہم عبادتیں کرتے رہے ساری زندگی اس میں اور اضافہ کر سکیں، تو یہ شب ہمیں دے دو عبادت کے لیے۔ تو عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ ایک شب کی مہلت مانگی، حالانکہ صحیح معنوں میں کہا جائے تو اس کا جملہ یہ بنتا ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں کو ایک شب کی مہلت دی کہ ان میں اگر کوئی یزیدیوں میں حسینی بننا چاہے تو آ جائے، اب بھی وقت ہے، اور یہ پیغام قیامت تک کے لیے دے دیا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ حضرت ہور جو کل تک ہور جس نے امام علی مقام، یہ کچھ باتیں ہم ان پہ کر بھی چکے ہیں پہلے، امام حسین کے قافلے کو روکا تھا، اور سب سے پہلے امام حسین کے گھوڑے کی لجام کو ہاتھ ڈالنے والا ہی یہی تھا، روک دینے والا، جس پر امام حسین برہم ہوئے تھے کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے، تو اس پر جواب بھی اس نے بہت معقول دیا کہ میں تو آپ کی ماں کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو وہ بھی جانتے وہ سبھی تھے کہ یہ خانوادہ رسالت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ عام لوگ نہیں ہیں، لیکن وہاں پر مجبوریاں کیا تھیں ان کی، کسی کو لالچ تھا کسی علاقے کی گورنرشپ کا، کسی کو لالچ تھا دولت کا، کسی کو مال کا، مطلب اس طرح سے لالچ میں آئے ہوئے تھے وہاں پر لوگ، اور بہت سے لوگ جہل میں بھی تھے، جیسے اس پر کل بات ہم نے کی تھی کہ حقیقت واضح نہیں ہو پا رہی تھی لوگوں میں کہ ہو کیا رہا ہے اور کیا سلسلہ ہے۔ وہاں تو بس آرڈر ہے حکومت کا کہ جاؤ باغی کو قتل کر دو،
تو اب تو بظاہر یہ کہا جا رہا ہے جاؤ کسی نے بغاوت کے لیے سر اٹھایا ہے اس کو قتل کر دو، لیکن یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا بہت سے لوگوں کو، کوفہ میں بھی، کوفہ میں یعنی ٹوٹل نہ اچھے کہلائیں گے نہ برے، وہاں بھی یہ چل رہا تھا کہ سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہا تھا کہ کہاں تک بات پہنچ چکی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ انہوں نے کہا کہ ایک رات کی، تو حضرت حر جو کل تک حر تھا صرف، آج وہ حضرت حر علیہ السلام ہو گیا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس طرح سے یزیدیوں میں حر بنائے جانے کا ایک پیغام قیامت تک کے لیے دے گئے، چونکہ ٹھیک ہے حر بھی انہی میں سے ہی تھا جو ناواقف اور جہل میں تھا، جب اس کو واقفیت ہوئی اس جملے نے اثر کیا تو وہ اپنے بیٹے سمیت یہاں پر چلا آیا، اور کربلا کے میدان میں سب سے پہلے جام شہادت نوش کرنے والوں میں یہ۔ اچھا جی، یہ جو رات انہوں نے مانگی تھی امام حسین نے، اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، اگر تم جانا چاہتے ہو تو جا سکتے ہو، لیکن وفا کے پیکر ساتھیوں نے عرض کیا ہم آپ کے ساتھ ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وفاداری کی وہ مثالیں ہیں جو قیامت تک یاد رکھی جائیں گی۔ بے شک ساتھ ہمارے ہیں سید عسکری حسن، کلام پیش کریں گے۔ آج 9 محرم کی مناسبت سے ہم شہیدوں کا، اسیروں کا ذکر کر رہے ہیں، مگر ایک تشنگی رہ جائے گی کہ اگر ہم بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر نہ کریں۔ بے شک، بے شک، تو ان کا ذکر سب سے پہلے ضروری ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے اس محفل میں وہ ضرور آتی ہیں اپنے لال کا پرسہ لینے کو۔ بالکل۔ تو میں ایک سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جناب سیدہ کا۔ یہ حکم رب ہے کرو احترام زہرا کا، یہ حکم رب ہے کرو احترام زہرا کا، درود پاک میں شامل ہے نام زہرا کا، درود پاک میں شامل ہے نام زہرا کا، اور کسی کو ملنا سکا یہ شرف زمانے میں، پدر نبی ہے تو شوہر امام زہرا کا، پدر نبی ہے تو شوہر امام زہرا کا، اور سجا ہوا ہے عزا خانہ حسین جہاں، سجا ہوا ہے عزا خانہ حسین جہاں، وہاں پہ رہتا ہے ہر دم قیام زہرا کا، وہاں پہ رہتا ہے ہر دم قیام زہرا کا۔ اور خیال سنیں، فرشتے قبر سے میری یہ کہہ کے لوٹ گئے، فرشتے قبر سے میری یہ کہہ کے لوٹ گئے، ارے کریں سوال کیا یہ ہے غلام زہرا کا، کرے سوال کیا یہ ہے غلام زہرا کا، اور خلوص دل سے جو رویا حسین کے غم میں، تو اس کو عرش سے آیا سلام زہرا کا۔ کہتے ہیں کہ 9 محرم کی رات اہل بیت کے خیموں میں عبادت، دعا اور ذکر الہی کی صدائیں بلند تھیں۔ ایک طرف دشمن کی فوج تھی اور دوسری طرف اللہ کے نیک بندے عبادت میں مصروف تھے۔ یہ منظر ہمیں بتاتا ہے کہ سچا مومن ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، پھر اس نشست کو آگے لے کر چلتے ہیں۔
شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور درود و سلام و ہمیشہ محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ان پاک ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خود خداوند کریم تعریف کرتا ہے. جیسا کہ ابھی قبلہ نے فرمایا جوش ملیح آبادی کا ایک شعر کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ بیداری کی پہلی منزل ہے، یہ اسٹارٹ ہے، یہ انیشل ہے. جب انسان کو یہ سمجھ میں آئے کہ یہ حق اور باطل کا مارکا تھا تو یہ پہلی منزل ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ ہمارے بھی ہیں حسین. بے شک ایسا یہ شروعات ہے صرف. ابھی کربلا کو سمجھنے میں بہت ٹائم چاہیے. کربلا اتنے آرام سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہ واقعہ جو ایک واقعہ ہے، بظاہر ایک چھوٹا ایک واقعہ ہے ہمارے لیے، ایک عظیم واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ہو، کوئی واقعہ ہو، آپ کو اس کی تکرار ایک لمٹ تک اچھی لگتی ہے. بے شک اس کی واقعے کی بیان آپ کو ایک لمٹ تک، ہر واقعے کی ایک لائف ہوتی ہے. کیسا بھی واقعہ دنیا میں، پوری تاریخ دنیا میں، تاریخ انسانیت میں کوئی بھی واقعہ گزرا ہو، اس کی ایک مخصوص ایک لائف ہے. اس لائف کے بعد وہ واقعہ آپ کو یاد نہیں رہتا. یہ انسان کی فطرت بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھولنے کی ایک جو صلاحیت دی ہے، یہ ایک نعمت بھی ہے. لیکن یہ واقعہ کربلا آپ ہر سال آپ یہ واقعہ سنتے ہیں تو آپ کو ایک نیا پہلو، ہر روز ایک نیا پہلو نظر آتا ہے. یہ بیسیکلی حق اور باطل کا مارکا تھا. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں جو سامنے امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے مقابل جو لوگ موجود تھے، وہ بالکل جیسے کہ انیشلی سٹارٹنگ سے وہ کوئی کفار تھے یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ بہترین قاری قرآن تھے. شمر جس نے امام حسین علیہ السلام علی مقام کا سر تن سے جدا کیا ہے، وہ خوش الحان مؤذن تھا. 15 اس نے حج کیے ہوئے تھے. اب بتائیں یہ بات آپ کسی کو کہ ایک شمر جس نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے، 15 حج کی حاجی تھا، وہ 15 حج کا وہ حاجی تھا. عمر ابن سعد بہترین قاری قرآن تھا، اس کی آواز میں درد تھا، ایسا قاری قرآن تھا عمر ابن سعد. لیکن صرف بات اتنی آتی ہے کہ حق کا کون ساتھ دے رہا ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ حر شب عاشور حر علیہ السلام ہو گیا صرف یہاں پہ آنے، صرف اور صرف نیت سے. تو کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے، میں آپ کو چند مصروں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کربلا صاحب کردار بنا دیتی ہے. بے شک کربلا صاحب کردار بنا دیتی ہے، اہل ایمان کو عزادار بنا دیتی ہے، بے بضاعت کو بھی سردار بنا دیتی ہے. کربلا مالک و مختار بنا دیتی ہے. کربلا فکر یزیدی کا ایک انکار بھی ہے، اور کربلا حق کے لیے قافلہ سالار بھی ہے. کربلا حق کے لیے قافلہ سالار بھی ہے. اور کربلا نام ذہانت کا فراست کا ہے. کربلا نام فصاحت کا بلاغت کا ہے. کربلا نام حقیقت کی سماعت کا ہے. کربلا نام فقط حق کی جماعت کا ہے. کیا ہے شبیر خدائے ازلی سے پوچھو، کربلا کیا ہے حسین ابن علی سے پوچھو. کربلا کیا ہے حسین ابن علی سے پوچھو. اور کربلا نام نبوت کی اطاعت کا ہے. کربلا نام نبوت کی اطاعت کا ہے. کربلا نام شہادت کی ریاضت کا ہے. کربلا نام تو جنت کی بشارت کا ہے. کربلا نام ہی ظالم سے بغاوت کا ہے. کربلا نام ہی ظالم سے بغاوت کا ہے. نہ تو فرعون نہ نمرود نہ حامان بنو، کربلا درس یہ دیتی ہے کہ انسان بنو.
کربلا درس یہ دیتی ہے کہ انسان بنو، اور کربلا نام طہارت کا، شرافت کا ہے، کربلا نام زیارت کا، شفاعت کا ہے، کربلا نام شجاعت کا، وجاہت کا ہے، کربلا نام تمانت کا، حرارت کا ہے، کربلا حق کو بچانے کے لیے جوش میں ہے، دین اسلام تو شبیر کی آغوش میں۔ بہت اعلیٰ۔ کلیم سر آپ کی طرف آتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت کلام اور معنی خیز، یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، دین کی پناہ حسین ہے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا شعر ہے، جنہوں نے فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساراں پیر کامل کا ملارا رہنما۔ یہ وہ ہستیاں بتا رہی ہیں جو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یافتہ ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ کربلا کیا ہے۔ بے شک۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کا نام سنا ہوگا آپ سب نے۔ انہوں نے حج پہ جانا تھا، ایک خاتون بڑھیا ملی، انہوں نے کہا مجھے بھی لے چلیں۔ انہوں نے کہا آپ بہت زیادہ ضعیف ہیں، ہمیں راستے میں، اس وقت سفر بڑے مشکل ہوتے تھے، آج آسانی والے معاملات نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ذوف کی وجہ سے نہیں لے کے جا سکتے، چھوڑ دیا انہوں نے۔ جب انہیں چھوڑ دیا تو کہتے ہیں میں نے اچانک دیکھا بے دھیانی میں کہ وہ ایک سائڈ پہ گئیں، انہوں نے ایسے کر کے ہاتھ اٹھائے، غیب سے ایک اونٹ آیا، وہ اس پہ بیٹھی اور وہ غائب ہو گئی۔ میں نے بیان اتنا مجھے یاد رہا کہ یہ کچھ ہوا ہے۔ اس کے بعد جب حج پہ پہنچے تو کہتے ہیں جب وہاں پہنچے خانہ کعبہ میں، جب خانہ کعبہ پہنچے تو اس وقت وہ طواف کر رہے تھے ابراہیم بن ادھم، تو دیکھا وہ بڑھیا خاتون وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام فضا ہے۔ انہوں نے کہا آپ بھائی فضا ہے؟ انہوں نے کہا جی۔ تو یہ آپ مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئی؟ فرمایا آپ تو مجھے لے کر نہیں آئے، مگر میں سیدہ کائنات کی خادمہ رہی ہوں، سبحان اللہ۔ تو میں نے ان سے کچھ دعائیں سیکھی ہوئی ہیں، تو جب آپ نے مجھے منع کر دیا تو میں نے ان کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کر کے دعا کی، تو غیب سے بھی میرا سارا بندوبست ہو گیا۔ یہ ہے اس در کے غلام کا حال۔ بے شک بے شک۔ اور ایک رخ معذرت کے ساتھ دوسرا بھی بتاتا ہوں مائی فضا کا، آپ سن کے دنگ رہ جائیں گے کہ جب آپ کو پتہ ہے یزید کے دربار میں وہ جتنے شامی تھے وہ سارے حبشہ سے تھے، اور بی بی فضا کا تعلق بھی حبشہ سے تھا۔ تو جب انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ پاک بیبیاں کھڑی ہیں، انہیں ظلم اور حد سے زیادہ انہیں تکالیف پہنچانے کی کوئی کسر یزید نے نہیں چھوڑی، ہر کام اس نے کیا، بدبخت لعین نے سارا کام کیے، مگر جب اس میدان میں وہاں ضعیفہ بھی پہنچ گئیں۔ پھر کبھی اس کا واقعہ کسی اور اینگل سے سناؤں گا، لیکن اس وقت میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں مائی فضا پاک کے حوالے سے کہ وہ کہتی ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ یزید بدبخت تو کیا کر رہا ہے کہ امام علی مقام کے لبوں کو چھڑی مار رہا ہے، یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بوسہ لیا کرتے تھے۔ یہ بات جب کہی تو اس نے کہا کہ کس کو جرت ہے اتنی اونچی آواز سے میرے دربار میں بات کر رہی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نام فضا ہے۔ اس نے کہا کہ ان کا سر قلم کر دو۔ یہ کہا اتنے میں وہ جو 600 افراد شامی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا اے حبشہ کے نوجوانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے علاقے کی ایک بیٹی ہے، اس کے ساتھ یہ آرڈر دے رہا ہے سر قلم کرنے کا، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ اسی وقت تلواریں نکل آئیں۔ جب تلواریں نکل آئیں تو سیدہ بی بی پاک کی ایک آہ بری آواز نکلی اور چہرہ مدینہ پاک کی طرف کر لیا اور کہا کہ نانا جان آج آپ دیکھ لیں کہ ایک حبشہ کی بیٹی کے لیے تو تلواریں نکل آئی ہیں، لیکن آپ کی بچیوں کے لیے آج کوئی تلواریں نہیں نکل رہی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں دیکھنا چاہیے
کہ ان ہستیوں نے کیا کیا رول ادا کیے ہیں. یہ حق انہوں نے بیان کیا, بالکل حق بیان کیا, کہ بات ہی یہ ہے کہ ہمیں تو ابھی کربلا پوری طرح سمجھ بھی نہیں آیا. وَآتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب تک ہم اس قرآن پاک کی آیت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. یہ حسین سب کے ہیں. کیا حسین سب کے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں, اس میں میں اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. آقا کریم نے فرمایا دو بڑی بھاری چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری آل پاک اہل بیت اطہار. ان دونوں کے ساتھ جڑے رہو گے تو تمہارا ایمان کامل رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ جنت کے سردار, کیا بات, عورتوں کی جنت کی سردار کیا بات, کون سے خاندان سے ہیں, سلامت رہے, اس سے آگے تو کچھ ہم سوچ ہی نہیں سکتے نا. یہاں پر آ کے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. سلامت. جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ یہیں سے دیکھ لیں کہ جب آپ جنت میں داخل ہوں گے, انشاءاللہ سب کی تمنا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو وہ رستہ دکھائے. جب ہم جنت میں داخل ہو گئیں جو خواتین, تو سب سے پہلے جا کے بی بی فاطمہ سے ملیں گی, اور مردوں میں سے جو جائے گا وہ پہلے امام حسین سے ملیں گی. تو اس سے آگے تو کوئی بات جاتی نہیں ہے. جتنا ہم لوگوں نے آپس میں تفرقہ پیدا کر لیا ہے, تو یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں. کلیم سر کی انور رضا کی طرف آتے ہیں. سر آپ کیا فرماتے ہیں؟ میدان کربلا میں شہادتوں کا سلسلہ جاری تھا, اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے اعزاء, احباب, انصار درجہ بدرجہ اپنی قربانی پیش کرتے رہے, میدان میں جاتے رہے. امام حسین ان کے شہادت پر ان کی لاش کو اپنے خود ہاتھوں سے اٹھا کر لاتے رہے. یہ بڑی کرب کی منزل تھی کہ وہ امام علی مقام کے لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے لاشیں اٹھائیں. حتیٰ کہ ان کی بہن کے بچے اون و محمد شہید ہو گئے, ان کی لاشیں اٹھا لیے. حتیٰ کہ ان کے بھائی کا بیٹا قاسم ابن حسن شہید ہو گیا. حتیٰ کہ وہ قاسم ابن حسن کے ٹکڑے ہو گئے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے, اور وہ ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے لے کے جا کے ماں کو دے دیا کہ یہ ہم تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں, یہ سنبھال لو, تمہارا بچہ ہے. قاسم بھی شہید ہو گئے. پھر ترتیب سے سارے شہداء, حضرت عباس علمدار کو کہا کہ جب وقت حضرت علمدار علیہ السلام کا واقعہ ہم نے 8 محرم کو بیان کر دیا ہے, تو اب جب وہ شہید ہو گئے حضرت عباس, اب صرف 2 شہادتیں باقی رہتی ہیں امام حسین کے علاوہ. ایک حضرت علی اکبر علیہ السلام اور ایک حضرت علی اصغر علیہ السلام. حضرت علی اصغر کو بالکل آخر میں امام حسین ہاتھوں پہ لاتے ہیں کہ 6 ماہ کا بچہ ہے, لیکن اس سے پہلے حضرت علی اکبر کو بھیجتے ہیں. جوان بیٹا 18 سال کا کڑیال جوان, کس طرح سے ایک باپ اپنے دل سے پوچھے کہ اپنے بیٹے کو کس طرح شہادت کے لیے میدان میں اتارتا ہے. یہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے ساتھ جب علی اکبر کو اجازت دیتے ہیں, حضرت علی اکبر ہر شہید نے اجازت مانگی ہے تو بڑی مشکل سے امام نے بھیجا ہے, اجازت دی ہے جاؤ بیٹا. پر اب دیکھو بیٹا, تم حسین ہوتے اور میں تمہاری جگہ اکبر ہوتا, اور میں تم سے کہتا کہ مجھے جانے دو شہید ہونے, تب تمہیں پتہ چلتا کہ کس طرح سے اپنے بیٹے کو, جوان بیٹے کو شہید ہونے کے لیے بھیجا جاتا ہے. حضرت علی اکبر کو بہرحال امام علی مقام نے گھوڑے پر سوار کیا, ان کو روانہ کیا. جب حضرت علی اکبر چلتے تھے تو امام حسین نے کہا بیٹا مجھے آواز دیتے رہو, میں تمہیں دیکھتا رہوں تم کہاں ہو, اور مجھے کچھ دکھ رہا نہیں ہے, تم کہاں ہو. آگے بڑھتے تھے, حضرت علی اکبر کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے, لڑکھڑاتے تھے, گر جاتے تھے, کہتے تھے بیٹا کہاں ہو. حضرت علی اکبر واپس آئے, کہا بابا آپ نے مجھے رخصت کر دیا ہے, اب آپ مجھے جانے دیں. بولا بیٹا تم جاؤ, مجھے آواز دیتے رہنا. حضرت علی اکبر چلے گئے. اس طرح سے جنگ کی ہے کہ
کہ لشکر یزیدی بری طرح سے بھاگ رہی تھی، تیخ کر دیا، جہنم واصل کر دیا. اس کے بعد آئے، کہا کہ بابا 2 گھونٹ پانی اگر مل جائے تو آپ کا بیٹا پھر دکھا دے. بولا بیٹا تم نے زندگی میں مجھ سے پہلی مرتبہ کوئی چیز کا سوال کیا ہے، اور وہ بھی شدید پیاس کے اندر 2 گھونٹ پانی کا. اگرچہ ہم با اختیار ہیں لیکن یہاں ہماری مجبوریاں ہیں. تم جاؤ، تمہیں رسول اللہ سیراب کریں گے کوثر پر، تمہیں بابا علی کو سیراب کریں گے کوثر پر. حضرت علی اکبر گئے، جا کے بڑی جواں مردی سے اپنا جوہر دکھائے. لیکن ہزاروں کا لاکھوں کا لشکر جس طرح سے ٹوٹ پڑا کہ حتیٰ کہ ایک نیزہ برچھی آئی اور حضرت علی اکبر کے سینے میں لگی اور ان کے سینے میں پیوست ہو گئی. علی اکبر گھوڑے سے گر گئے اور خون کا فوارہ جاری ہو گیا. اتنے میں انہوں نے پکارا بابا بابا. حسین کہنے لگے بیٹا پکارو، تم کہاں ہو؟ لڑکھڑاتے ہوئے لاش اکبر کے پاس گئے. ابھی اکبر زندہ ہیں. بولا بابا میرے سینے پہ بہت درد ہے. بولا بیٹا کیا ہوا؟ بولا دیکھو لاؤ میں برچھی نکال دوں. برچھی کا بولا برچھی تو نکل چکی ہے مگر اس کا پھل اس نے توڑی ہے جب تو پھل اندر پھنسا ہوا ہے. تو امام حسین نے یا علی کہہ کر برچھی کا پھل نکالا تو کلیجہ بھی ساتھ نکل آیا. اور پتہ نہیں یا علی مولا علی کے لیے کہا تھا یا علی اکبر کے لیے کہا تھا، لیکن لکھا تاریخ میں یہی ہے کہ اس طرح سے جب ان کا نکالا ہے برچھی کا پھل اور علی اکبر کے خون میں تر بتر ہو گئے. بولا بیٹا آؤ میرے ساتھ چلو. ان کو اٹھایا، جوان بیٹے کا لاشا اور بوڑھا باپ اٹھا کر لے کر خیموں کی جانب چلتا ہے. اور ام لیلہ سے کہا کہ ام لیلہ یہ تمہارے اکبر کو ہم لے آئے ہیں، یہ خون میں تر بتر ہے. ماں تڑپ اٹھی، کہنے لگی ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر. مر جا
آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر، ماں دے گی صدائے علی اکبر علی اکبر، چھن جائے گی چادر، ہے علی اکبر، کہتی تھی یہ ماں خون بھری میت سے لپٹ کر، ہے علی اکبر۔ شاست حسین بادشاست حسین، دینست حسین دی پناست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کہ بنا لا الہ است حسین۔ تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دہرائی نہیں جاتی، تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں، دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشق آب لے جائی نہیں جاتی، اور نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور جس طرح کربلا میں امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا پر پانی بند کر دیا گیا، اسی حوالے سے ایک کلام پیش کر رہا ہوں کہ پانی اپنی داستان پیش کرتا ہے کہ میں ہی تسکین لبے تشنہ دہاں ہوتا ہوں، کبھی دریا کبھی آنکھوں سے رواں ہوتا ہوں، ہے لبے اصغر بے شعر کا احسان مجھ پر، ہو جہاں محفل شبیر وہاں ہوتا ہوں، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، میں ہوں پانی سنو میری کہانی، زندگی جس سے رواں ہے وہ روانی میں ہوں، پیاس کو جس سے ہے نسبت وہ کہانی میں ہوں، بے طلب ہوں طلب تشنہ دہانی میں ہوں، دو ہواؤں کا مرکب ہوں میں پانی میں ہوں، جب یہ آبادی نہ تھی جب یہ آبادی نہ تھی تب سے ہی آباد ہوں میں، خود ہے قرآن گواہ دنیا کی بنیاد ہوں میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ پانی کہتا ہے کہ حضرت عباس علمدار میرے پاس آئے تو کیا عالم تھا، شاعر لکھتا ہے کہ آیا جب ثانی کرار کنارے میرے، اوج پر پہنچے مقدر کے ستارے میرے، مشق میں جانے کو بےتاب تھے دھارے میرے، صدقی خود پیاسوں نے آ کے اتارے میرے، روز عاشور یہ عظمت بھی ملی ہے مجھ کو، دست عباس پہ معراج ہوئی ہے مجھ کو، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ پانی کہتا ہے کہ میں وضو بن کے نمازوں کی ادا تک پہنچا، بن کے زمزم کبھی کعبے کی فضا تک پہنچا، میں تھا پاکیزہ سو معراج ولا تک پہنچا، یہی نسبت تھی جو میں کرب و بلا تک پہنچا، 2 محرم کو الگ ہی تھے نظارے میرے، قدر افلاک کے مالک جو کنارے میرے، میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ اس شعر پر آ گیا ہوں جو آج 9 محرم الحرام کا دن ہے، اور آخری شعر کہ روز عاشور میں ایک اور ہی دنیا میں رہا، اشک بن کر نگاہ سیدہ زہرا میں رہا، روشنی بن کے کہیں دیدہ بینا میں رہا، اوج قوسین ملا مشک سکینہ میں رہا، سر میدان وہاں معجزہ دکھلاتا میں، حکم شے ہوتا تو خیموں میں چلاتا میں ہوں پانی سنو میری کہانی۔ قمر عباس نقشبندی اور سید قاسم اظہر اشرفی ہمارے ساتھ تھے۔ کہتے ہیں کہ جب 9 محرم کو یاد کرتے ہیں تو ہمیں ان بچوں کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے پیاس برداشت کی، ان خواتین کو بھی یاد کرنا چاہیے جنہوں نے اس عظیم مثال کو قائم کیا، اور اپنے جانثار کو یاد کرنا چاہیے۔ بچوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو ہمارے ساتھ اس ٹائم ہیں، کون ہے ہمارے ساتھ؟ بالکل جی، یہ ماشاءاللہ سے بہت پیارا بچہ شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کے پوتے ہیں یہ، اور
ظاہری سی بات ہے ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں تو ان کی نسل یہ ہوتی ہے تربیت، جو ہم تربیت کرتے ہیں اپنے بچے کی وہ بچوں میں نظر آتی ہے. کیا سنائیں گے آپ؟ جبرداسر سے چھنی. چلیں صحیح. جبرداسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. جبرداسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. آل عمران نے کہا اور زندان نے کہا لے بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی. جبرداسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. دھوپ میں تو دا شجر تجھ سے آباد تھا گھر. رہ بہنا میرا سر کیا نہیں کچھ کو خبر. اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا تجھ سے دھاس کی بڑی تو نہ آیا غازی. جبرداسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی. بچوں کے میں نے کہا کہ جن بچوں کی ہم تربیت کرتے ہیں بچے پھر اندر سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. جب ہم چھوٹی سی عمر سے بچوں کو سکھانا شروع کرتے ہیں بچے وہ چیزیں ایسے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ واقعی اگر آپ کے باپ نے یا آپ کی ماں نے کچھ سکھایا تو بالکل پرفیکٹ. ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ٹائم بالکل مخصوص ہے، آخری کوئی بات اچھی سی. بہت صحیح بات آپ نے فرمائی ہے کہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے بھی، اور جہاں جس تربیت خانواد رسالت ہے وہ دیکھنے کا ہے کہ کس طرح سے از خود ایک ماحول ایک انوائرمنٹ ہے جو خاندان رسالت میں، جہاں پر سامنے سے کسی طرح کی بھی سختی، ظلم ہو، جبر ہو، استبداد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ادھر سے مظلومیت ہے، معصومیت ہے اور وفا ہے اور ایثار ہے، قربانی ہے. ادھر ایک ہی چیز ہے، اور یعنی حق ادھر ہے، باطل سامنے کیسا ہی آ جائے ادھر سے حق ہاتھ سے نہیں جاتا ہے، چاہے بڑے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، یا بچے ہوں یا خواتین ہوں، سب کے ساتھ ان کا، اس خانوادے کا یہی صورتحال رہی. بالکل سر. کلیم سر لاسٹ میں، کیونکہ اب 9 محرم ہم شام کی طرف جائیں گے، ابھی پھر کل انشاءاللہ 10 محرم کی طرف جائیں گے، تو اب واقعہ کربلا اور جس طرح یہ معصوم بچے نے بہت پیارا کلام پیش کیا اور جو روداد اس میں پیش کی اور جو حالات واقعات جس طرح مولا عباس اور غازی عباس کو وہ طلب کر رہے ہیں، تو دیکھیں بچوں کی تربیت اور چھوٹے بچے اور صحبت انسان کو بہت کچھ بنا دیتی ہے. بڑی عجیب بات گفتگو کے دوران میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ صحبت اگر ابلیس تھا، شیطان بنا، ملائکہ کی صحبت میں رہا تو معلم ملکوت بن گیا. یہ سنیے گا، بڑی عجیب بات ہے. ملائکہ کی صحبت میں رہا تو معلم ملکوت بن گیا. وہ الگ بات کہ جب رب نے آزمایا تو مار کھا گیا. جب اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو پھر وہاں آزمائش اس کی بھی ہوئی نا. تو آزمائش ایک ایسی چیز ہے جب بندے پہ آتی ہے پتہ ہی اس وقت چلتا ہے. کہتے ہیں تو نے اس کے ساتھ 3 کام کیے ہیں. عموماً کہا جاتا ہے سفر کر کے دیکھا ہے؟ نہیں. کبھی اس کے جھگڑے کے دوران غصے میں دیکھا ہے؟ جی نہیں. کبھی لین دین کر کے دیکھا ہے؟ نہیں. فرمایا تم نے کیسے کہہ دیا یہ اچھا آدمی ہے؟ 3 کام جب تک نہ کرو اس وقت تک بندے کا پتہ نہیں چلتا. جب آزمائش ہوتی ہے تو پھر بندے کا اس وقت پتہ چلتا ہے.
اس کی جب آزمائش کا وقت آیا تو وہ لعین بن گیا. جب یہاں تخت ملا، جب یہاں یہ وہ ہستیاں ہیں کہ میں ابھی حضرت سے بات کر رہا تھا کہ تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں، بستر لگا ہوا ہو جن کا تیری گلی میں. بات یہ کہ ان ہستیوں کو تو اقتدار اور ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی، نہ ہے، نہ ہوگی. یہ مالک ساری کائنات اور جنت کے سردار، جو ابھی آپ نے فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ یہ جنت کے سردار ہیں، یہ مالک ہے ہر چیز کے. تو خدمت اور نوکری تو ان کی کرنی چاہیے جو مالک ہیں. وہ راضی ہو گئے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر انہیں نہ ناراض کر بیٹھے تو نہ دنیا نہ آخرت، ہر جگہ بربادی ہے. تو جو تخت وہ بیٹھا ہوا تھا تخت پہ اور پھر بھی کانپتا تھا، کیونکہ سن جو لیا تھا اس نے کہ نیزے پہ آ رہے ہیں حسین. اور آپ کو وہ فنا کے بعد وہ بقائیت عطا ہوئی امام علی مقام کو کہ آپ نے جب سورہ کہف پڑھی جا رہی تھی تو سر انور سے آواز نہیں آئی. جب آپ نے پھر کہا کہ اے صحابہ کہف کا واقعہ بیان کرنے والے، یہ تو اس کو کہہ رہے عجیب واقعہ، یہ جو حضور پاک کی آل اور بیت اطہار کے سر قلم کر کے بازاروں میں چلایا گیا، یہ اس سے بھی عجیب تر ہے. یہ اس وقت سر انور سے آواز آئی. تو پھر وہ پوچھتا تھا کہ اگر امام علی مقام کے سر انور سے یہ آواز آئی ہے تو پھر یہ تو بتاؤ کہ کٹا کیا ہے. یعنی آپ فنا کے مقام سے گزر کر بقا باللہ حاصل کر لیا مقام آپ نے. یہ بہت اونچا مقام ہے. میں صرف ایک حدیث آپ کو یہاں سناتا ہوں. امام ابن ماجہ، اب یہ کوئی 200 300 400 سال کے امام نہیں ہیں. امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں امام ابو حرب سلط حربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ 5 تن پاک کے نام، حالی نام پڑھ کر کسی پاگل پر دم کر دو تو وہ ٹھیک ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ حضرت آپ نے کہا کہ ابھی تک ان ہستیوں کو کچھ سمجھ نہیں سکا، حق کہایا. بات یہ ہے کہ ان کا ہمیں مقام اور مرتبہ ابھی تک اندازہ نہیں. یہ آپ عبداللہ شاہ غازی ہستی کو دیکھیں، پانی کی بات ہو رہی تو پانی جا کے وہاں بھی دیکھ لیں، چشمہ وہاں بھی جاری ہے. بے شک چشمہ آب زمزم کا وہاں بھی جاری تھا، یہ انہی کے آباء و اجداد تھے. چشمہ یہاں بھی جاری ہے آپ کے اس شہر میں. تو بات یہ ہے کہ یہ ہستیاں جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو آنکھیں چھلک پڑتی ہیں. پانی کو اب بھی کتنا پیار ہے امام علی مقام سے کہ جب بھی ان کا ذکر ہوتا ہے تو آنسو نکل آتے ہیں. یہ آنسو کہاں سے آتے ہیں؟ یہ ہے وفاداری، کہ ان کی وفا کے اندر آنسو بہانا انسان کی زندگی کے سارے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں. ان ہستیوں کا ذکر کرنا اور غم حسین منانا، کیونکہ حضور پاک روئے ہیں، حضور پاک گود میں رکھ کر آنسو بہا رہے تھے. تو جب آقا کریم روئے ہیں تو پھر کون ہے جو اس غم میں، غم حسین میں شامل ہو کر ہم اپنی ظاہری اور باطنی اعمال کو بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں. ان کے ذکر کے طفیل ہی انسان چمک جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ لیسن اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. عرفان رضا آپ کی طرف آتے ہیں، جیسے سر نے بیان کیا. دیکھیے واقعہ کربلا میں جو بھی واقعہ ہوا سب آپ کے سامنے سب بیان بھی کر چکے ہیں اچھی طرح. اس کے بعد بیویوں کو اسیر بنایا گیا. میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ ہمارے، جیسے انہوں نے کہا عبداللہ شاہ غازی کا تذکرہ کیا ابھی، یہ بڑی ہستی ہیں. یہ امام حسن علیہ السلام کی چوتھی پشت ہیں یہاں ہمارے ڈائریکٹ امام زادے، تو جن کو زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے اچھی بات ہے، جن کو نہیں وہ جائیں، وہاں سے استفادہ کریں. اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کا شہر لاہور، یہاں پہ ایک روضہ ہے بی بی پاک دامن کا. اس پہ ریسرچ بھی ہو چکی ہے اور 10 سال ریسرچ کے تحقیق کے بعد وہاں سے لیٹر بھی بھیج دیا گیا ہے، ایران سے بھی. یہ جو ہستی ہیں یہ بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں
اور حضرت مسلم بن عقیل جن کو سفیر امام حسین کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور وہ ان کو امام حسین علیہ السلام نے کوفہ بھیجا تھا حالات اور واقعات کے حوالے سے، اور جو کوفے والوں نے ان کو تحریری خط بھی سب دے کے بلایا تھا، تو انہوں نے جا کے وہاں پہ سب آپ کے سامنے واقعہ ہے، یہ ان کی زوجہ ہے. یعنی کہ طفلان مسلم جو ہیں وہاں پہ جو 2 بچے شہید ہوئے، یہ ان کی والدہ گرامی. اور یہ بیسیکلی کچھ کافی زیادہ 30-40 بیبیاں تھیں جو جن کو وہاں سے اپنی یہ واقع کربلا کے بعد جب ان پہ سختیاں اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ ان کے اوپر جگہ تنگ کر دی گئی، تو پھر یہ وہاں سے روانہ ہوئیں اور یہ ساحل پہ ادھر آئی تھیں. مکران کا ساحل تھا بہت بڑا، اور یہاں سے پھر یہ ہوتے ہوتے اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے کرتے کرتے یہ پھر کوئی ہندو سکھ راجہ تھا جو وہاں پہ اس نے ان کو پناہ دی تھی، اور پھر یہ ایک وہاں پہ ان کا جو ساری بیبیوں کا مزار ہے. تو یہ بی رقیہ جی یہ امام علی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، بی بی ام البنین کی صاحبزادی ہیں. صحیح. تو میں پیغام دوں گا لوگوں کو جائیں، ایک استفادہ کریں زیارت کا. یہ داتا گنج بخش کے میرا خیال نہیں، یہ بی بی پاک دامن کا جو روضہ ہے یہ اس کے علاقہ ہے، وہ اندرون شہر کا ایریا ہے، وہاں پہ بڑا مشہور لوگ بی بی پاک دامن کے نام سے وہ مزار موجود ہے. ابھی اس کی تزئین و آرائش کا بھی کام ہوا ہے، گورنمنٹ ہو چکا ہے، گورنمنٹ نے کیا ماشاءاللہ بڑا اچھا. ٹھیک ہے، داتا گنج بخش شریف ویری کے جوار میں ہے. صحیح. لوگ کیونکہ وہاں پہ حاضری دینے جاتے ہیں. جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب کربلا کے حوالے سے کوئی اور ایک اچھا سا قصہ سنائیں کہ مطلب دیکھیں کربلا میں آج 9 محرم بھی ہے، کیونکہ آج شہادتوں کا قصہ اور سٹارٹ شہادتوں کی بات ہم کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ تمام شہادتیں جو ہیں وہ بڑی شہادتیں ہیں، لیکن بعض شہادت ایسی ہیں جو کچھ منفرد حیثیت کے حامل ہو گئی ہیں. سب کی اپنی اپنی انفرادیت ہے. حضرت علی اصغر 6 ماہ کے بچے ہیں، اور 6 ماہ کا بچہ تو یہ بھی نہیں ہوش رکھتا ہے کہ میں تیر کھانے کے بعد میں کس کنڈیشن میں ہونا چاہیے، اور وہ مسکرا رہے ہیں. وہ گلے میں تیر لگتا ہے تو وہ مسکرا رہے ہوتے ہیں. اب حضرت قاسم علیہ السلام جن کے گھوڑوں پر جب بیٹھتے تو ٹانگیں بھی ان کی زمین پر، یعنی جو ان کو پہنائی گیا تھا زرہ وغیرہ وہ بھی ان کے سائز کے نہیں تھے. اس سائزز کے بچے تھے اور چھوٹے تھے، اور محمد چھوٹے تھے، جناب زینب کے صاحبزادگان، اور حضرت عباس علمدار خود کہ اگر انہوں نے ضبط کیا ہے کس طرح کہ وہ ضبط کی زنجیر میں بندھے ہوئے تھے. کیوں؟ ان کو لڑنے کی، جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی. امام حسین اگر ان کو اجازت دیتے تو وہ ایک مارکہ الگ تھا، اور وہاں پہ وہ مارکہ اس انداز میں نہیں لانا تھا، کیونکہ وہاں شہادت حضور سرور کائنات کی حدیث کے مطابق پیش کی جانی تھی دین اسلام کی بقا کی خاطر. اور جو جوان علی اکبر کی شہادت ہے وہ اس منزل پر ہے کہ وہ اللہ نہیں پوچھیں کہ وہ جس کا کہ اس وقت وہ عمر ہے کہ اس خون میں تر ہو گیا ہے. وہ جب وہ شہید ہوا ہے کلیجے میں نیزہ لگا ہوا ہے اور خون کا فوارہ جاری ہے، خون میں تربتر ہے علی اکبر، اور امام حسین وہ لاشا اٹھاتے ہیں. یعنی اس کے سہرے بندھنے کی عمر ہے یہ، یعنی یہ عمر وہ ہے کہ اس جوان کے سر پہ صحرا بندھے. دیکھاؤں میں کیسے زخم دل کے، دیکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا، اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر اول اکبر، اکبر میرا سحر اول. لاش اکبر پہ شاہ جب پہنچے، دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے، تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے.
بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر تو ہے کڑیے زبان بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر جس نے 18 سال پالا تھا کیسے دیکھے گی وہ تیرا لاشا تیری شادی کا تھا جسے ارماں کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا کیونکہ صغرا نے یہ لکھا اکبر کہ دکھیا کی لاج رکھ لینا مر گیا تو بتاؤں میں کیسے مر گیا تو بتاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر لطف جینے میں اب کہاں اکبر دل سے اٹھتی ہے یہ فغاں اکبر صبح عاشور دی تھی جو تو نے خون رلائے گی وہ اذاں اکبر تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیری صورت بھلاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر ابالا اکبر جی سید زینب فاطمہ اور سید ام العلی فاطمہ ہمارے ساتھ تھیں. پروگرام کا ٹائم جو 9 محرم کا ہے ہم عاشوراء کی طرف شام کی طرف جا رہے ہیں. تو آخر میں ہم کہوں گی اگر ہم کربلا کے واقعے کو پیغام کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں اچھے اخلاق صبر برداشت اور محبت کو اپنانا ہوگا. 9 محرم ہمیں اتحاد بھائی چارے کا بھی درس دیتا ہے. آج امت مسلمہ کو اختلافات سے نکل کر محبت اخوت اور یکجہتی کی ضرورت ہے. کربلا کا پیغام نفرت نہیں بلکہ حق عدل اور انسانیت کا پیغام ہے. اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے یہ پروگرام کیا ہم سے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معافی چاہتی ہوں کیونکہ انسان ہے اور غلطیوں کا پتلا ہے اس سے کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے مگر ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو صحیح طرح سے ادا کر سکیں.
کل 10 محرم کو آپ سے پھر ہوگی ملاقات. ہم لاسٹ میں جائیں گے عدنان سلطانی اور زین کی طرف. ہمیں دیں اجازت اس پروگرام سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور پروگرام کو خوبصورت بنایا. چلتے ہیں عدنان سلطانی اور زین کی طرف. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں, دین محمدی کے, دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. رب کی رضا کی خاطر عباس باوفا نے, رب کی رضا کی خاطر عباس باوفا نے, دیکھو تو اپنے دونوں, دیکھو تو اپنے دونوں بازو کٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اپنے دیے بجھا کر دین مصطفیٰ کے, اپنے دیے بجھا کر پر دین مصطفیٰ کے, اپنے لہو سے بھر کر, اپنے لہو سے بھر کر تو نے جلا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اکبر جوان و قاسم اصغر سے لال پیارے, اکبر جوان و قاسم اصغر سے لال پیارے, انمول یہ خزانے, انمول یہ خزانے تو نے لٹا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. ابن علی ہے عاقل انسانیت کا محسن, ابن علی ہے عاقل انسانیت کا محسن. دنیا کو حق اور باطل, دنیا کو حق اور باطل جس نے دکھا دیے ہیں. سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں. اپنے لہو میں آپ, اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے,
اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے ہے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے رکھتا نہیں ہے سینے سے جو خون ہے رواں اے لال یہ بتا دو کہ کس جا لگی سنا اپنی ریاضتوں کا خزینہ تو دیکھ لوں ارے اکبر ہٹاؤ ہاتھ میں سینہ تو دیکھ لوں اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اور تم کیا گرے ہو مقتل میں اٹھ نہ سکا حسین اور تم کو سنا لگی ہے اور زخمی ہوا حسین آنکھیں جو تم چراتے ہو دل چھوڑتے ہیں ہم اور تم ہچکیاں جو لیتے ہو دم توڑتے ہیں ہم اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے اولاد پہ جب آتا ہے 18واں برس خوشیاں سمیٹ لاتا ہے 18واں برس دلہا سے آب لگتے تھے ہر ایک لباس میں دل ماں کا شاد رہتا تھا سحرے کی آس میں اپنے لہو میں آپ سنورنے کے دن نہ تھے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے ہے اکبر جوان ابھی تیرے مرنے کے دن نہ تھے شاست حسین بادشاست حسین دینست حسین دی پناست حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ است حسین